محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کے مہینے میں لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں کس چیز کی ممانعت ہے اور کس چیز کے کرنے کا حکم ہے، محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، کب سے کب تک روزے رکھنے ہیں، محرم کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، محرم میں کھانا کھلانا چاہیے، کب کھلانا چاہیے، کن لوگوں کو کھلانا چاہیے۔ اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ محرم کے مہینے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت محرم کے مہینے کی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہو۔ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہو، اس سے بڑی فضیلت اور نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے کی فضیلت اور سب سے زیادہ روزے کا ثواب محرم کے مہینے میں ہے۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے، آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے رمضان کا روزہ۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، اور اگر آپ رمضان کے روزے کا انکار کرتے ہیں تو آپ کفر تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن محرم کا روزہ چونکہ مسنون ہے تو محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کب روزہ رکھیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک ہی روزہ رکھنا مسنون ہے، اور 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک اگر روزہ رکھیں گے تو محرم کے مہینے کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی، اس کے بعد فضیلت نہیں ملے گی، اس کے بعد ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جب آپ کو سہولت ملے، جب آپ فارغ ہوں، جب آپ فرصت میں ہوں، جب آپ روزہ رکھ لیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک آپ روزہ رکھیں، یا 10 تاریخ سے لے کر کے 20 تاریخ تک، یا 20 سے لے کر کے 25 تک، 30 تک۔ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ روزہ رکھ لیں۔ ہاں، یہ جان کر روزہ رکھنا کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ہی مسنون ہے، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک اگر رکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اس نیت سے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ہم فارغ ہیں، 1 سے لے کر کے 10 رکھ لیں، 1 سے لے کر کے 5 رکھ لیں، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس نیت سے اگر آپ رکھ رہے ہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پورے محرم کے مہینے میں آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو وہی فضیلت ملے گی، وہی ثواب ملے گا۔ ہاں، البتہ یوم عاشورہ کا روزہ اس کی فضیلت الگ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی الگ سے فضیلت ہے، اس کا ثواب الگ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، تو وہ 1 روزہ اس کے ساتھ اور ملا لے، یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لے یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لے، 9 10ویں رکھ لے یا 10ویں 11ویں رکھ لے، یا اگر چاہے تو 9 10ویں 11ویں تینوں رکھ لے، تاکہ یہودی کی مشابہت نہ ہو۔ اس لیے کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے 10 محرم کو ہی نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یوم عاشورہ کو جو روزہ رکھے وہ 1 روزہ آگے کا ملا لے یا 1 روزہ پیچھے کا ملا لے، تاکہ یہودی کی مشابہت نہ ہو۔ ایک بات اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ محرم کے مہینے سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہجری سال ہمارا محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ جس طرح عیسوی سال جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کی اور محرم بھی اللہ کا، لیکن چونکہ عیسائی عیسوی کو مانتے ہیں اور جنوری سے ان کے ہاں سال شروع ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ہجری سال چلتا ہے، اور ہجری سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے،
تو یہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے مسلمان کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے، انہیں اسلامی تاریخ تک کا پتہ نہیں ہوتا کہ اسلامی تاریخ آج کتنی ہے، چاند کی تاریخ کتنی ہے، اس لیے کہ عیسوی تاریخ اتنا مشہور اور اتنا چل چکا ہے کہ لوگ وہی جنوری فروری میں مبتلا رہتے ہیں، انہیں چاند کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ہجری تاریخ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ کب ایجاد ہوا؟ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے اور بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط بھیجا کرتے تھے، صحابہ کے پاس بھی اپنے خطوط بھیجا کرتے تھے، تو ان میں ڈیٹ نہیں ہوتی تھی، ان میں تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا یا امیر المومنین، خطوط کے اندر تاریخ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کون سی خط کب بھیجی ہے، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی خط پہلے کی ہے اور کون سی خط بعد کی ہے، تو اس طرح بہت دقت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے ایک میٹنگ بیٹھایا، صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے اندر صحابہ کرام نے اپنی اپنی بات رکھی۔ کسی صحابی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اس وقت سے ہماری تاریخ شروع ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا، جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، جب سے ہماری تاریخ شروع ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی، جب سے شروع ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے تھے، ہجرت چونکہ اسلام کے اندر سب سے بڑا واقعہ ہے، ہجرت سے ہماری تاریخ شروع ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر کو حضرت علی کی بات پسند آئی اور ہجرت سے ہماری تاریخ شروع ہوئی۔ اب ہجرت سے تاریخ شروع ہو گئی تو سال کون سے مہینے سے شروع کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ ربیع الاول سے سال شروع کیا جائے، اس لیے کہ ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بالآخر یہ طے ہوئی کہ محرم کے مہینے سے ہمارا سال شروع ہوگا، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی محرم کے مہینے سے ہی سال شروع ہوتا تھا۔ تو ہم لوگوں کو محرم کے مہینے کی حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے، محرم کے مہینے کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ہم محرم کے مہینے میں خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ محرم کے مہینے میں وہی کام کریں جن کام کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، اور جن کام سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، جو کام حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو کام مسنون نہیں ہے، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک بھی کر دیں۔